لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا وله عذاب مهين صلوات اللہ ذرا مل جل کر بلند آواز میں صلوات اللہ شب چلیے آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ مجلس کا ماحول بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے اور یہ جو بچے باہر شور کر رہے ہیں بانیان مجلس سے گزارش ہے کہ ان کو تھوڑا سا خاموش کرنے کی کوشش کریں تاکہ بڑے پیار سے آرام سے بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں تاکہ مجلس کا ماحول مقدر نہ ہو ایک صلوات اور بھیج محمد آل محمد شب شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور اسی مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام اور انعقاد کیا گیا ہے ظاہر سی بات ہے مصائب کی شب ہے گریہ و بکا ناہ و ماتم کی شب میں بھی کوشش کروں گا کہ فضائل مختصر آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد مصائب ممکن ہے تھوڑے سے طولانی چونکہ شب شہادت میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالق کائنات انتہائی شدید لہجے میں گنہگاروں کی مذمت کر رہا ہے چند روز پہلے ایک مجلس تھی اس میں بھی اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا اسی آیت کو آج پھر موضوع گفتگو بناتے ہوئے اسی موضوع کو آگے بڑھانا ہے
جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ آپ تھوڑا سا اپنا سکوت توڑتے ہوئے بلند آواز میں صلوات بھیجیں اور توجہ زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، ٹائم بھی ابھی اتنا زیادہ نہیں ہوا ہے کہ جو یہ کہا جا سکے کہ نیند آ رہی ہے، لہٰذا ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو نیند ختم ہو جائے اور مجلس میں خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، من یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی معصیت کرے، ویتعد حدودہ، اور جو حدود شریعت کو پامال کرے، یدخلہ نارا خالدہ، خدا ایسے انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، خار کرنے والا عذاب۔ آیت کا سخت لب و لہجہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خداوند عالم گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، گناہ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا نہ گناہ کو پسند کرتا ہے نہ گنہگاروں کو پسند کرتا ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کے اسباب کیا ہیں؟ گناہ کے ریزن کیا ہیں؟ میں نے گزشتہ مجلس میں چند اسباب کی طرف اشارہ کیا تھا، شاید جلدی ایک دو سبب کی طرف اشارہ کروں، لیکن جب گناہ کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو کئی بحثیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور گناہ انسان کیوں کرتا ہے۔ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی پریکٹیکل لائف پر، اس کی عملی زندگی پر گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے۔ علماء اخلاق نے بہت سارے آثار بیان کیے ہیں، گناہ کے 17-18 اثر ہیں، لیکن میرا موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، لہذا ایک اثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کلیم اللہ ہے، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ خدا سے کہتے ہیں، بار الہ میری قوم بہت گنہگار ہے، تیری نافرمانی کرتی ہے، تیرے نبیوں کی تکذیب کرتی ہے، تیری آیات کو جھٹلاتی ہے، انتہائی گناہگار ہے، بار الہ میری قوم پر عذاب نازل کر۔ کیا درخواست کی جناب موسیٰ نے کہ بار الہ میری قوم بہت گنہگار ہے، کثرت گناہ میں مبتلا ہے، یا اللہ میری قوم پر عذاب نازل کر۔ آواز قدرت آتی ہے، موسیٰ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری قوم پر اپنا عذاب نہیں نازل کیا؟ بار الہ میں نے نہیں دیکھا، ہمیں نظر نہیں آیا، کیسا عذاب، کہاں عذاب، اچھے خاصے ہیں کہ نہیں؟ موسیٰ میں نے تمہاری عذاب پر، تمہاری قوم پر ان کے گناہوں کے نتیجے میں شدید عذاب نازل کیا ہے۔ کہ یا اللہ کوئی عذاب نظر نہیں آ رہا ہے، کون سا عذاب ہے، کیسا عذاب ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے بھلے ہیں، چنگے ہیں، کوئی عذاب اس قوم پر نظر نہیں آ رہا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو نے کون سا عذاب نازل کیا؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، دیکھیے عذاب کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ لاٹھی سے سزا دیتا ہو، نہیں، کبھی کبھی عذاب بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں بار الہ مجھے کوئی عذاب نظر نہیں آیا،
کون سا عذاب بتا تو صحیح. کہ موسیٰ میں نے تمہاری قوم کو شدید عذاب میں مبتلا کیا ہے. کہ بار الہ بتا تو صحیح وہ تیرا شدید عذاب کیا ہے. کہ موسیٰ توجہ کیجئے گا، موسیٰ میں نے تمہاری قوم کو اتنے شدید عذاب میں مبتلا کیا ہے کہ جس دوسری امتوں کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا. کہ بار الہ بتا تو صحیح. کہ موسیٰ میرا شدید عذاب یہ ہے کہ اب تمہاری قوم کو گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے میری عبادت کرنے میں کوئی لطف نہیں آتا، میری عبادت میں انہیں مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، میرے ذکر میں شیرینی اور حلاوت نہیں ملتی. اب میرا ذکر انہیں اچھا نہیں لگتا، میری عبادت میں ان کا دل نہیں لگتا. قرآن کہتا ہے ان ذکر اللہ وحدہ لاشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. یہ گناہگاروں کی صفت ہے، یہ گناہ کرنے والوں کا ایک خاصہ ہے کہ جب ذکر خدا ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کا منہ بن جاتا ہے، انہیں یہ گفتگو اچھی نہیں لگتی، انہیں یہ باتیں پسند نہیں آتی. وَإِن ذُكِرَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. لیکن جب ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور گفتگو ہو، سیاست کی بات ہو، پولیٹکس کی بات ہو، کھیل کا میدان ہو، سماجیات ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہوں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. موسیٰ جب یہ کیفیت تم اپنی قوم میں محسوس کرو تو سمجھ لینا میں نے تمہاری قوم کو شدید عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ نماز کے لیے، نماز کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم. انسان مغرب عشاء کی، ظہر عصر کی نماز پڑھتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بہت بھاری بن جاتی ہے، یہ نماز لوگوں کے لیے سنگین ہو جاتی ہے، یہ نماز لوگوں کے لیے سخت ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں خشوع اختیار کیا، جنہوں نے گناہوں سے اپنے دامن کردار کو بچایا. ورنہ تھوڑا سا ٹائم انسان نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. جب ذکر خدا ہوتا ہے تو بات اچھی نہیں لگتی، مجلس تھوڑی سی طولانی ہو جائے طبیعت گھبرانا شروع ہو جاتی ہے. مسجد میں شب جمعہ اگر مولانا نے نماز کے بعد دعائے کرمیل کی تلاوت شروع کر دی تو عجیب بے چینی اور عجیب کیفیت وجود میں آ جاتی ہے. انسان تھوڑی دیر تلاوت قرآن کرتا ہے تو صفحات بار بار پلٹ کر دیکھتا ہے کہ کتنی جلدی یہ قرآن ختم ہونے والا ہوتا ہے. اب اس کا دل عبادت الہی میں نہیں لگ رہا ہے، حلاوت نہیں محسوس ہو رہی ہے عبادت پروردگار میں. خدا کہتا ہے موسیٰ میں نے تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، اب انہیں میرے ذکر میں، میری عبادت میں مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. ہاں جب دوسری گفتگو ہو تو بڑا آسانی سے پوری رات گزر جاتی ہے، لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یہ گناہ کا ایک اثر ہے. آئے انسان دیکھے ایسا تو نہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے کردار میں کہیں یہ گناہ کا اثر ہمارے اندر تو مرتب نہیں ہو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ گناہ کا ایک اثر ہے. بہت سارے آثار علماء نے بیان کیے ہیں، علماء اخلاق نے. لیکن انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ کا سبب کیا ہے؟ گناہ کی علت کیا ہے؟ گناہ کا ریزن کیا ہے؟ بہت سارے اسباب بیان کیے گئے، لیکن ان اہم ترین اسباب میں سے ایک سبب ہے، گناہ کا ایک سبب ہے جہالت. جیسے جیسے سماج میں، ماحول میں جہالت بڑھتی چلی جائے گی، انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا چلا جائے گا. گناہ انسان اسی وقت کرتا ہے کہ جب اس کے وجود کے اندر جہالتیں ہوتی ہیں. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں الجہل فساد کل امر. جہالت ہر گناہ کی بنیاد ہے، جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر فساد کا پہلا زینہ ہے. الجہل فساد کل امر، جہالت ہر چیز کی بنیاد ہے، ہر چیز کی جڑ، ہر برائی کی جڑ ہے جہالت. مولا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں
دعا کا جملہ ہے مولا کا. مولا فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں دست دعا کو بلند کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں. مولا فرماتے ہیں انا الذی بجہلہ عصاک, بار الہا یہ انسان وہی ہے کہ جس نے اپنی جہالتوں کی وجہ سے تیری نافرمانی کی ہے. وہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم جہالتوں سے اپنے دامن کردار کو محفوظ رکھ لو تو گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. اگر انسان خود کو جہالت سے بچائے تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جہالت سے گناہ کا کیا تعلق ہے؟ جہالت ایک سماجی برائی ہے, جہالت ایک معاشرتی برائی ہے, اس کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جہالت کا گناہ سے کیا تعلق ہے. انسان جہالت کیوں گناہ کرتا ہے؟ چونکہ انسان حقیقت گناہ سے واقف نہیں ہوتا, چونکہ انسان گناہ کی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے, اسے نہیں پتا کہ اگر گناہ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. چونکہ وہ جاہل ہوتا ہے حقیقت گناہ سے, لہذا گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. مثال دینا چاہتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کرتا. کیوں معصوم گناہ نہیں کرتا؟ کبھی غور کیا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے, مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم گناہ نہیں کرتا ہے. معصوم کے دامن کردار پہ گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. آپ ذرا غور کریں کیوں. مثال, انسان پیاسا ہے, گرمی کا زمانہ ہے, تشنہ لب ہے, پانی اس کے پاس نہیں ہے. اس نے دیکھا سامنے ایک گندا نالا بہ رہا ہے جس میں سے گندا پانی ہے. بہت زیادہ پیاسا ہے, بے پناہ تشنہ لبی, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا بھی پیاسا ہو یہ انسان گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا. کسی نے اسے روکا نہیں ہے, اس کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے, پیاس میں بھی مبتلا ہے, اس کے اندر قدرت بھی ہے, اختیار بھی ہے, لیکن یہ انسان جتنا بھی پیاسا کیوں نہ ہو گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ ذرا غور کیجئے گا. چونکہ یہ انسان اس نالے کی نجاست, کثافت اور گندگی کا عالم ہے, جاہل نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ توجہ کیجئے, کیوں نہیں انسان اس پانی کو پی رہا ہے, گندے نالے کے پانی کو پی رہا ہے؟ چونکہ اس کی کثافتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اس کی نجاست اور اس کی گندگی کا عالم ہے, بے خبر نہیں ہے, جاہل نہیں ہے. اس کے وجود میں اس پانی کی نجاستوں کا علم ہے, لہذا پیاسا رہنا برداشت کرتا ہے, گندے نالے کے پانی کو نہیں پیتا. اب ہم معصوم کو معصوم کیوں کہتے ہیں عزیزو؟ معصوم گناہ کیوں نہیں کرتا عزیزو؟ اس لیے کہ معصوم ہر گناہ کے نتیجے کا عالم ہوتا ہے, جاہل نہیں ہوتا. جس طرح انسان گندے نالے کے پانی کی حقیقتوں سے باخبر ہوتا ہے, اسی طرح معصوم گناہوں کے حقائق سے باخبر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ذرا حیدری. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو جیسے جیسے انسان کے وجود میں علم آتا چلا جائے گا, انسان حقیقتوں سے باخبر ہوتا چلا جائے گا, اور حقیقتوں سے باخبر ہونا انسان کو گناہوں سے دور رکھتا چلا جائے گا. توجہ کیجئے گا, یہ بڑا میں جانتا ہوں کہ موضوع آج کی مجلس کا نہیں ہے, مجھے پتا ہے زیادہ تر نوجوان ہیں, میں نے سنجیدہ موضوع اور بہت ہی ایک علمی موضوع آپ کے سامنے رکھ دیا, لیکن آپ بلند آواز میں صلوات بھیجیں تاکہ نور معرفت روشن ہو. چوتھے امام فرماتے ہیں انا الذی بجہلہ عصاک, بار الہ یہ انسان وہ ہے جس نے اپنی جہالت کی وجہ سے تیری معصیت کی ہے. اب جیسے جیسے انسان جہالتوں سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا, گناہوں سے بچتا چلا جائے گا. جتنی سماج میں, جتنی وجود میں جہالتیں بڑھتی چلی جائیں گی, گناہوں کی کثرت ہوتی چلی جائے گی.
گناہوں کا انسان مرتکب ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، روایات بھی کثرت سے آئی ہیں۔ ایک روایت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت گناہوں کی جڑ ہے، جہالت گناہ کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں الجاہل والمیت سویان، توجہ کیجئے گا، رسول پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جاہل اور مردار ایک جیسے، الجاہل والمیت سویان، جاہل اور مردہ رسول اللہ فرماتے ہیں بالکل ایک، کوئی فرق نہیں ہے، مساوی ہیں، ایک جیسے۔ عجیب مسئلہ ہے، پیغمبر اسلام نے جاہل کو مردے سے تشبیہ دی ہے۔ مردہ نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، اسے موت آ چکی ہے، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاہل کی مثال مردے جیسی ہے۔ کیوں؟ یہ وجہ شباہت کیا ہے؟ جاہل کو مردے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ توجہ کیجئے گا، دیکھیے جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ شباہت ہوتی ہے۔ وجہ شباہت کیا ہے؟ آپ مردے کو دیکھیں، انسان کی روح بدن سے نکلی، جب تک اس کے بدن میں حرارت باقی ہے اس کے بدن میں نرمی بھی باقی رہتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب تک حرارت تب تک نرمی ہے۔ آپ اس کے ہاتھ کو سیدھا کر سکتے ہیں، پیر کو سیدھا کر سکتے ہیں، کروٹ دلا سکتے ہیں، قبلہ رخ پھیر سکتے ہیں، اگر سر ادھر ہے تو سیدھا کر سکتے ہیں، پیر ٹیڑھا ہے تو پھیلا سکتے ہیں، جب تک انسان کے وجود میں حرارت باقی ہے۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں الجاہل والمیت سویان، جاہل اور مردار دونوں ایک جیسے ہیں۔ مردے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ادھر بدن سے روح نکلی، حرارت آہستہ آہستہ بدن سے ختم ہوتی ہے، جب تک حرارت باقی ہے اس کے اندر نرمی ہے، انعطاف ہے۔ آپ جسم کو جس طرف چاہیں، رخ کو جس طرف چاہیں پھیر سکتے ہیں، پیر کو پھیلا سکتے ہیں، ہاتھوں کو موڑ سکتے ہیں، لیکن عزیزو جب اس کا بدن ٹھنڈا ہو جائے، جب روح نکلے ہوئے تھوڑا سا وقت گزر جائے تو اب اس کے بدن کے اندر، مردے کے اندر ایک خاص قسم کی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نہ آپ اس کے ہاتھ کو آگے پھیلا سکتے ہیں، نہ پیر کو پیچھے سکڑ سکتے ہیں، یہ جس حالت میں ہے بس اسی حالت میں رہتا ہے، کوئی انعطاف نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی، بس جس حالت میں ہاتھ اگر ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا رہے گا، پیر اگر سیدھا ہے تو سیدھا رہے گا، آپ نہ رخ پھیر سکتے ہیں، نہ ہاتھ سیدھا کر سکتے ہیں، نہ پیر کو پھیلا سکتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ مردے کی کیفیت ہوتی ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ الجاہل والمیت سویان، رسول اللہ کہتے ہیں جاہل اور مردار دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ جاہل کو مردار سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ مردہ ہو چکا ہے، یہ جاہل زندہ ہے۔ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے سماج میں کوئی زندہ ہو، چلتا پھرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر اکڑ پائی جائے تو اس کو زندہ نہ سمجھنا، وہ مردہ پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ذرا مل جل کر درود بھیجے حضرت محمد و آل محمد۔ یہ مردے کی صفت ہے، اس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے۔ تو اگر تمہارے سماج میں بھی، توجہ چاہتا ہوں، اب یہ پیغمبر نے ایک معیار بھی دیا ہے، ایک کرائیٹیریا اور ایک ملاک بھی دیا ہے۔ ممکن ہے ہم کسی کو عالم سمجھیں، قابل اور فاضل سمجھیں، سماج میں عالم، قابل، فاضل کہا جائے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کردار میں اکڑ اور تکبر پایا جاتا ہے تو پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہاری نظر میں عالم ہو سکتا ہے، ہم اسے کبھی عالم نہیں کہہ سکتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جہالت سبب بنتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ جہالت، مولا فرماتا ہے الجہل فساد کل امر، مولا علی، جہالت ہر گناہ کی جڑ ہے، جہالت ہر برائی کی ابتدا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، عالم کسے کہتے ہیں؟ جیسے جیسے علم آتا چلا جائے گا انسان گناہوں سے دوری اختیار کرتا چلا جائے گا۔
لیکن عالم کہتے کسے ہیں؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کی ڈیفینیشن. ہماری سماج میں عالم کون ہے؟ جس کے سر پہ امامہ ہو، ابا ہو، قبا ہو، ٹوپی، شیروانی، کتابیں لکھی ہو، پڑھنا لکھنا جانتا ہو، اسی کو ہم عالم کہتے ہیں. اگر بہت اچھی تعریف معاشرے اور ماحول اور لوگوں سے پوچھی جائے بھائی آپ کی نظر میں عالم کون ہے، تو ہمارے سماج میں کہا جائے گا کہ جو سب سے اچھی مجلس پڑھ لیتا ہو، جو منبر پہ جتنا زیادہ چیخ پکار کر لیتا ہو اتنا ہی بڑا عالم. سماج میں ہمارے عالم کی یہی تعریف کی گئی، یہ عالم ہے. مدرسے میں رہا ہو، قم، نجف، سوریا، پتہ نہیں کہاں، یہاں وہاں، امامہ، ابا، قبا، ٹوپی، شیروانی، ہم عالم کی یہ تعریف کرتے ہیں. عالم یہ ہے کہ جس کے سر پہ امامہ ہو، ٹوپی، شیروانی، یہ چیزیں. کسی نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، عالم پیغمبر کی نظر میں کون ہوتا ہے؟ اور جو عالم ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، چونکہ علم کا وجود اس کے اندر نور معرفت روشن کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ ہمارے سماج میں عالم وہ لباس، امامہ، ابا، قبا، ٹوپی، شیروانی، مدرسہ. لیکن رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ آپ کسے عالم کہتے ہیں؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ جس کے سر پہ امامہ ہو وہ عالم ہے، جو ٹوپی شیروانی پہنتا ہو وہ عالم ہو، جو ابا قبا پہنتا ہو وہ عالم ہو، جو کسی مدرسے میں رہا ہو وہ عالم. یا رسول اللہ پھر آپ کی نظر میں عالم کون ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الا وان العالم قد علم بعلمہ، یاد رکھنا ہماری نگاہ میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آ جائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہماری نگاہ میں عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا نظر آئے. وَإِن كَانَ قَلِيلُ الْعِلْمِ، بھلے ہی اس کا علم کم کیوں نہ ہو، لیکن جتنا ہے اس پر عمل کرے. یہ ہے عالم. جب انسان عمل کرتا ہے تو گناہوں سے اجتناب خود بخود اس کے کردار میں آتا چلا جاتا ہے. تو جہالت پہلی جڑ اور بنیاد ہے گناہ کا. الجہل فساد کل امر. اگر انسان چاہتا ہے معاشرے میں، اپنی ذاتی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں گناہوں سے پرہیز کرے، تو ضروری ہے کہ جہالتوں کا خاتمہ ہو، نور علم روشن ہو، شمع علم روشن ہو، تاکہ انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے. یہ پہلا سبب ہے. توجہ چاہتا ہوں. دوسرا سبب گناہ کا، اب ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی سی شاید بات کڑوی ہو جائے. دوسرا سبب گناہ کا، ایک روایت میں نے 2 دن پہلے مجلس میں پڑھی تھی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول ما عصی بہ 6 چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں. بڑی خوبصورت روایت ہے، وضاحت نہیں کر سکتا زیادہ. 6 چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں: حب الدنیا وحب الریاسہ وحب الطعام. دنیا کی محبت، کرسی اور اقتدار کی محبت. تیسری چیز کھانے پینے کی محبت. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ان اول ما عصی بہ 6. تیسری چیز کھانے کی محبت. جب انسان کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے نا، تو آسانی سے گناہوں کی طرف اس کے قدم بڑھ جاتے ہیں. جب انسان کھانے پینے کا شوق، پھر ہو سکتا ہے سوال ہو کہ صاحب یہ کھانے پینے کا گناہ سے کیا تعلق ہے؟ کھانے کا گناہ سے کیا رابطہ ہے، کیا کانٹیکٹ ہے؟ انسان، بہت سے لوگ ہیں کھانے پینے کے شوقین ہیں. کیا ہر کھانے پینے والا انسان گناہ کرتا ہے؟ نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر انسان کھانے کا عادی ہو جائے، اس کی زندگی کا ہم و غم صرف کھانا ہو جائے، تو آسانی سے گناہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس لیے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو کھاتے ہیں جینے کے لیے، لیکن بعض وہ ہیں جو جیتے ہیں کھانے کے لیے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ جو جیتے ہیں کھانے کے لیے، یہ آسانی سے گناہوں کی طرف بڑھ دیتے ہیں. حب الطعام، کھانے پینے کی محبت. مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
ارشاد فرماتے ہیں نعمعون المعاصی الشبع، پرخوری زیادہ کھانا گناہوں کا مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان زیادہ کھانے کا عادی ہو جائے تو آسانی سے گناہ کرتا۔ نعمعون المعاصی علی کا کلام ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے۔ نعمعون المعاصی الشبع، انسان جب پرخوری کا عادی ہو جائے، زیادہ کھانے پینے کا عادی ہو جائے تو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اچھا کیسے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا تعلق گناہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزو بالکل بات واضح ہے، غور کیجئے۔ جب انسان کھانے پینے کا عادی ہو، پرخوری کا عادی ہو، تو گناہوں کی طرف اس کے قدم کیوں آسانی سے بڑھ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ عزیزو جب انسان کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے نا، تو پھر نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال، نہ جائز دیکھتا ہے نہ ناجائز، نہ مکروہ دیکھتا ہے نہ مباح، نہ حسن دیکھتا ہے نہ مستحسن، نہ مسجد دیکھتا ہے نہ امام باڑہ، نہ اوقاف دیکھتا ہے نہ درگاہ، نہ عزاداری دیکھتا ہے نہ چندہ، مسجد نہ امام باڑہ، نہ کھیت دیکھتا ہے نہ کھلیان، نہ زمین دیکھتا ہے نہ پلاٹ، نہ باغ دیکھتا ہے نہ کھلیان، نہ عزیز دیکھتا ہے نہ پڑوسی، نہ یتیم دیکھتا ہے نہ بیوہ۔ کھانے پہ آتا ہے تو پورے کا پورا باغ ہڑپ جاتا ہے، سانس بھی نہیں لیتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ پرخوری زیادہ کھانا پینا انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ پھر علی کا کلام عزیزو، یہ روایت ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہیں صلوات پراکندہ نہیں، ذرا مل جل کے بلند آواز میں۔ کھانے پینے کے نقصانات کیا ہیں؟ کھانا پینا کیسے گناہ کی طرف انسان کو دھکیلتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لا تمیت القلوب، توجہ کیجئے گا روایت پر، مولا فرماتے ہیں لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب۔ مولا کہتے ہیں دیکھو زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بنا لینا، فإن القلب يموت بها، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ كالزرع اذا اکثر علیہ الماء، آپ نے کھیتی کی ہے نا، ہمارا تعلق کھیتی باڑی سے، آپ نے دیکھا ہے مولا نے کتنی خوبصورت اور حسین مثال اور استعارہ استعمال کیا۔ مولا کہتے ہیں زیادہ کھانے پینے سے اپنے دلوں کو مردہ نہ بنانا، اس لیے کہ زیادہ کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے۔ کیسے مردہ ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں كالزرع اذا اکثر علیہ الماء، جب کسان فصل میں کھیت میں پانی دیتا ہے تو فصل کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانی دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مولا علی کا کلام ہے كالزرع اذا اکثر علیہ الماء۔ مولا کہتے ہیں زیادہ کھانے سے دلوں کو مردہ نہ بنانا، دل مر جاتا ہے۔ كالزرع اذا اکثر الماء، جیسے کسان جب کھیت میں پانی دیتا ہے تو فصل کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانی دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حد سے زیادہ ہو جائے۔ اس لیے کہ کسان جانتا ہے کہ اگر پانی حد سے زیادہ ہوا تو فصل مر جائے گی۔ عزیزو جس طرح کھیت میں حد سے زیادہ پانی دینے سے فصل مر جاتی ہے، اسی طرح پیٹ میں حد سے زیادہ کھانا دینے سے دل مر جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب، نعمعون المعاصی الشبع۔ مولا کہتے ہیں کہ پرخوری زیادہ کھانا پینا گناہوں کا مددگار۔ انسان غور کرے، یہ علی کا کلام ہے، انسان کتنا کھائے، کیا کھائے، کہاں کھائے، کس دسترخوان پر کھائے، کس دسترخوان پر نہ کھائے، کس پارٹی میں جائے، کس پارٹی میں نہ جائے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کس دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے، کس دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب انسان کھانے پینے کا شوقین اور عادی ہو تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ دسترخوان کس کا ہے، کھلانے والا کون ہے، کھانا کیسا ہے۔ جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے کھاتا ہے۔ لیکن عزیزو ذرا علی کی سیرت کو دیکھیں، علی کے کردار کو دیکھیں۔ عثمان ابن حنیف مولا علی کے گورنر ہیں، بصرے کے گورنر علی نے
عثمان ابن حنیف کو بصرے کا گورنر بنایا، لیکن شکایت ملی ہے علی کو. علی نے عثمان ابن حنیف کو ڈانٹا ہے، یا ابن حنیف قد بلغنی ان من فتیۃ اہل البصرہ قد دعاک الی معدبۃ فاسرعت الیہا فتستتاب لک الالوان وتنقل الیک الجفان. عثمان ابن حنیف مجھے یہ شکایت ملی ہے، توجہ کیجئے گا، کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے، کس پارٹی میں شرکت کرنی چاہیے کس پارٹی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کس دعوت کو قبول کرنا چاہیے کس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. عثمان ابن حنیف مجھے یہ شکایت ملی کہ بصرے کے ایک مالدار انسان نے تمہاری دعوت کی. عثمان ابن حنیف علی کے گورنر ہیں، علی کے صحابی ہیں، لیکن ایک دعوت کو قبول کیا. مولا کہتے ہیں مجھے یہ شکایت ملی کہ تم نے بصرے کے ایک امیر انسان کی دعوت کو قبول کر لیا، تمہارے سامنے بڑے بڑے پیالے رکھے جا رہے تھے، بڑی بڑی ڈشیں سجائی جا رہی تھیں. وما ظننت، اب ذرا جملہ سنیے علی کا. مولا کہتے ہیں وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلہم مجفون وغنیہم مدفون. عثمان ابن حنیف میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا، تم میرے چاہنے والے ہو، تم میرے ماموم ہو، تم میرے شیعہ ہو، میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ تم ایسے دسترخوان پر جاؤ کہ جہاں امیروں کی آؤ بھگت ہو، غریبوں کو دھتکارا جاتا ہو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عائلہم مجفون وغنیہم مدفون. تم ایسے دسترخوان پر جاؤ جہاں صرف امیروں کو بلایا جائے. امیروں کی دعوت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن صرف امیروں کی دعوت علی اس کو پسند نہیں کرتے. عائلہم مجفون غنیہم مدفون. وہاں گئے جہاں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے، جہاں غریبوں کو دھتکارا جاتا ہے. میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا، وما ظننت، میں تم سے یہ امید نہیں رکھتا تم ایسی پارٹی میں جاؤ. اس کے بعد علی کا خوبصورت جملہ، عثمان بن حنیف فانظر الی ما تقمزہ من ھذا المقزم. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لو، ہر کھانے کو تناول کرو. مولا کہتے ہیں فانظر الی ما تقمزہ من ھذا المقزم. عثمان ابن حنیف کھانے سے پہلے اس لقمے کا تجزیہ کرو جس کو کھانا چاہتے ہو. دیکھو کہیں راہ حرام سے تو نہیں آیا ہے، کہیں مشکوک راستے سے تو نہیں آیا ہے. فانظر الی ما تقمزہ من ھذا المقزم فما اشتبہ علیک علمہ فالفظہ. عثمان ابن حنیف اگر یہ کھانا مشکوک ہے تو خبردار ہاتھ نہیں لگانا ہے. وما ایقنت بطیب وجوہہ فنل منہ. ہاں جب تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ راہ حلال سے آیا ہے تب کھانا. اس لیے کہ اگر تم نے مشکوک کھانا کھایا، حرام کھانا کھایا، تو یاد رکھنا نہ صرف تمہارے کردار پر بلکہ تمہاری نسلوں پر بھی اس کا اثر مرتب ہوگا. توجہ کیجیے گا، نسلوں تک اس کا اثر منتقل ہوگا. اس کے بعد علی نے اپنی سیرت کو بیان کیا ہے. عثمان بن حنیف میں تمہارا امام ہوں، تم میرا ماموم ہو. ماموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی سیرت پر چلے، ماموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی اقتداء کرے، ماموم کو چاہیے کہ اپنے امام کی زندگی کو سرمشق حیات، آئیڈیل اور نمونہ بنائے. عثمان ابن حنیف دیکھو میں تمہارا امام ہوں، میری سیرت یہ ہے. ذرا غور کیجیے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم نے علی کو خیبر و خندق میں محدود کر دیا، لیکن علی کی پوری زندگی فضائل کا گلدستہ ہے. مولا کہتے ہیں دیکھو میری سیرت یہ ہے کہ الا وان امامکم قد اکتفی من دنیاکم بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ. عثمان ابن حنیف میں نے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کا شرح کرنے والا کہتا ہے کہ علی نے دن بھر میں، پوری زندگی دن بھر میں کبھی 2 روٹیوں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا، کبھی 2 روٹی سے زیادہ. یہ سنی ابن ابی الحدید معتزلی سنی ہے، کہتا ہے یہ علی کا کردار ہے، علی کی سیرت ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آئے کہ بھئی جب علی کی خوراک اتنی کم تھی تو پھر علی نے شجاعت کے کارنامے کیسے انجام دیے، بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے، خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا، عرب کے سورما کو کیسے زیر کیا. علی بھی جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان یہ اعتراض کرے. علی کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کھانے کے لیے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. علی جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کوئی معترض اعتراض کرے گا، لہذا علی نے پہلے ہی اس اعتراض کا جواب دیا. مولا فرماتے ہیں
کأن یقول بکم القائل، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کہنے والا کہہ رہا ہے. توجہ کیجئے گا جی، تو یہ علی کا کلام. مولا کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کہنے والا کہہ رہا ہے، معترض اعتراض کر رہا ہے، مستشکل اشکال کر رہا ہے کہ لو کان قوت ھذا علی بن ابی طالب، جب ابو طالب کے بیٹے کی خوراک اتنی کم ہے تو قد قعد بہ الضعف عن قتال الاقران ومنازلۃ الشجعان، تو پھر علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ علی نے خیبر کیسے اکھاڑا؟ علی نے خندق کو کیسے پار کیا؟ علی نے عرب کے سورماؤں کو کیسے زیر کیا؟ مولا کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہنے والا کہہ رہا ہے، معترض اعتراض کر رہا ہے کہ جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ عزیزو مسئلہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی تھی کہ یہ سوال اس لیے اٹھا کہ ہم نے ورم کا نام صحت رکھ دیا، موٹاپے کو بہادری سے تعبیر کرنے لگے، جتنا کھائیں گے اتنی ہی بہادری آئے گی. مولا کہتے نہیں، دیکھو میری خوراک کیا ہے، دن بھر میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. مولا کہتے ہو سکتا ہے معترض اعتراض کرے، مستشکل اشکال کرے کہ جب خوراک اتنی کم تو بہادری کیسے دکھائی؟ علی نے جواب دیا کہ دیکھو لأن الشجرة البریة اسلب عودا والرواتع الخضرة ورق جلودا وابطوا خمودا. مولا کہتے ہیں کہ جاؤ کسی جنگل میں جاؤ، کسی بیابان میں جاؤ، کسی دشت میں جاؤ. جب تم جنگل اور بیابان میں جاؤ گے تو تمہیں 2 طرح کے پودے ملیں گے. توجہ کیجئے گا، جب خوراک اتنی کم تو طاقت اتنی زیادہ کیسے، بہادری کیسے دکھائی؟ مولا کہتے ہیں جنگل میں جاؤ تمہیں 2 طرح کے پودے ملیں گے. ایک وہ پودا ہے کہ جو سرسبز اور شاداب زمین پہ اگتا ہے، جو نرم و نازک زمین میں اگتا ہے. ایک وہ پودا ہے جو پتھریلی زمین میں اگتا ہے. ایک وہ پودا جو نرم و نازک زمین میں اگتا ہے. ایک وہ پودا جو سنگلاخ وادیوں میں اگتا ہے. مولا کہتے ہیں دونوں پودوں کی طاقت کا اندازہ لگا لینا. وہ پودا جو نرم و نازک زمین میں اگے وہ ہوا کے ایک جھونکے کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ پودا جو پتھروں کے دل کو چیر کر نکلے، طوفان آ کر چلے جائیں، پائے سبات میں لغزش نہیں آتی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بلند آواز میں درود بجا امت محمد و آل محمد. نمعان المعاصی الشبہ، پرخوری زیادہ کھانا انسان کو بہادر نہیں بناتا، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، انسان گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. مولا کہتے ہیں اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی خوراک پر کنٹرول کرو. توجہ کیجئے گا، جب علی کی خوراک اتنی کم تو علی نے بہادری کے کارنامے کیسے انجام دیے؟ مولا کہتے جاؤ دیکھو دونوں 2 طرح کے پودوں کو دیکھو، ایک نرم و نازک جگہ، ایک پتھریلی جگہ پر. پھر علی فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، پھر مولا کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے خیبر کو فتح کیا. یہ فتح خیبر جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں تھا. یہ فتح خیبر جسمانی قوت کی بنیاد پر نہیں تھا، فتح خیبر ربانی قوت کی بنیاد پر تھا. جسمانی قوت ممکن ہے کہ تم کھانے پینے سے حاصل کر لو، لیکن اگر ربانی قوت درکار ہے تو تقوی الہی اختیار کرنا پڑے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. نمعان المعاصی الشبہ، پرخوری گناہوں کی مددگار ہے. زیادہ کھانا پینا انسان کو گناہ، آپ اندازہ کر لیں، تجزیہ کر لیں، اگر انسان رات میں تھوڑا سا زیادہ کھا لے تو نماز صبح کے لیے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اچھا بہت سے لوگ ایسے کہ بغیر کھائے نہیں اٹھتے نماز صبح کے لیے. تو ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. مولا کہتے ہیں خوراک
پرخوری ہے گناہوں کی طرف انسان. اچھا یہ علی کی سیرت ہے. اللہ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اِكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاكُمْ بِتِمْرَيْهِ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ. نہج البلاغہ ہے. مولا کہتے تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں. کیا علی اچھا کھانا نہیں کھا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ 2 صورت ہیں اچھا نہ کھانے کی. یا تو علی کے پاس نہیں تھا، نعوذ باللہ. چونکہ ہم بھی بڑے سادہ بن جاتے ہیں جب کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت سادہ زندگی ہے. جب کچھ ہے نہیں تو سادہ زندگی تو خود بخود ہو جائے. کمال یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے تب نہیں کھا رہے ہیں، کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے نہ کھائے. زہد ترک دنیا. کیا مطلب ہے ترک دنیا کا؟ کچھ بھی نہیں ہے تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں. نہیں، کمال یہ ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے. اب علی کی زندگی کون سی ہے؟ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ علی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کیا علی اچھے خوراک نہیں کھا سکتے تھے؟ کیا علی اچھا لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ کیا علی اپنے لیے اچھا مکان نہیں بنا سکتے تھے؟ نعوذ باللہ کہ علی کے پاس نہیں تھا. علی نے خود جواب دیا. توجہ کیجیے گا عزیزو. مولا فرماتے ہیں کہ لو شئت لاہتدیت الطریق الی مصفى هذا العسل ولباب هذا القم ونسائج هذا القز. مولا کہتے ہیں اگر چاہوں تو دنیا کی بہترین غذا کھا سکتا ہوں، چاہوں تو دنیا کا بہترین لباس بنا سکتا ہوں، چاہوں تو دنیا کا بہترین مکان اپنے لیے تعمیر کر سکتا ہوں. اچھا مولا اگر کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ نعمتیں آپ کے لیے حلال ہیں. حلال نعمتوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے. مولا آپ کیوں نہیں استفادہ کر رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. علی کی زندگی، علی کا کیریکٹر اور علی کا کردار دیکھیں. ہم نے علی کو خیبر و خندق میں محدود کیا، لیکن در علی کی زندگی کے اس رخ کو بھی دیکھیں. مولا کہ آپ علی کہہ رہے ہیں اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، اچھا لباس پہن سکتا ہوں، اچھا مکان اپنے لیے بنا سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا. مولا کیوں؟ عجیب جواب علی نے دیا ہے. مولا کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو میں علی ہوں، میں علی ہوں، میں انسان کامل ہوں. میں چاہوں تو بہترین لباس، بہترین مکان، بہترین کھانا، اصل مصفہ، عربوں کی بہترین غذا کھا سکتا ہوں، لیکن ایسا نہیں کروں گا. اس لیے کہ ہے ہاتھ ان یغلبنی ہوائی. دیکھو میں علی ہوں، علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی. علی اپنے نفس کا اسیر نہیں ہے، علی کا نفس علی کا غلام ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہترین لباس بنا سکتا ہوں، بہترین مکان اپنے لیے، لیکن بہترین کھانا لیکن نہیں کروں گا. مولا نعمت الہی ہیں، کیوں نہیں استفادہ کر رہے ہیں؟ کہ علی کی ہوائے نفس علی پر غالب نہیں آ سکتی. علی نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. مولا یہ لذات دنیا ہے، حلال چیزیں. مولا کہتے ہیں نہیں. دیکھو مولا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. دوسرا جواب علی نے جواب دیا ہے. علی حاکم ہے. آج ارباب سیاست نعرہ لگاتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان. علی نے 1400 سال پہلے بتایا کہ ایک حاکم کو کیسے ہونا چاہیے. چاہوں تو بہترین کھانا، روٹی، بہترین لباس، کپڑا، بہترین مکان، روٹی کپڑا مکان، ایک حاکم کی زندگی. مولا کہتے ہیں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا. کیوں؟ علی جواب دیتے ہیں لعل بالحجاز. ذرا غور کیجیے گا عزیزو. لعل بالحجاز والیمام من لا عہد له بالشب ومن لا طمع له بالقرص. ذرا غور کیجیے گا. مولا کہتے ہیں میں کھا سکتا ہوں لیکن نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ شاید وادی حجاز، وادی یمن اور وادی یمامہ میں کوئی ایسا ہو، میری حدود مملکت میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو. علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی پیٹ بھر کر سوئے اور علی کی حدود مملکت میں کوئی بھوکا رہ جائے. یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کا کیریکٹر ہے. علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ علی کی حدود مملکت میں کوئی بھوکا رہ جائے. جورج جرداق کہتا ہے جب علی کو حکومت ملی ہے چند مہینوں کے بعد علی نے مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے پوچھا لوگوں تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جو بھوکا رہتا ہو؟ کوفے کے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا مولا آپ کی حکومت سے پہلے بہت سارے ایسے تھے جو رات میں بھوکے رہتے تھے. مولا جب سے آپ حاکم بنے اب ہمارے درمیان کوئی بھوکا نہیں ہے. مولا سوال کرتے ہیں کوئی ایسا ہے جو بغیر لباس کے ہو؟ مولا آپ کی حکومت سے پہلے تو بہت سارے ایسے تھے جو بغیر لباس کے، لیکن مولا اب ہمارے درمیان کوئی بغیر لباس کے نہیں ہے.
مولا کہتے کوئی ایسا ہے جو بے سہارا ہو، بے آسرا ہو؟ مولا نہیں۔ اب ہمارے درمیان کوئی، یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کا کردار اور علی کا کریکٹر۔ مولا کہتے ہیں شاید وادی یمن، یہ حدود اسلامی ہے، وادی یمن، وادی حجاز اور وادی یمامہ میں کوئی ایسا ہو جو نان شبینہ کا محتاج ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عجیب جملہ کا ہے۔ تمام ارباب سیاست، ارباب اقتدار آئیں، علی کی زندگی کو سرمشق حیات بنائیں۔ آج ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہی بھکمری کا خاتمہ ہو گیا، غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو گیا۔ آج بھی 84 کروڑ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو دن بھر میں اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ بعض افریقی ممالک میں جب کوڑے کی گاڑیاں کوڑا ڈال کر جاتی ہیں تو بچے اپنی غذائیں اس کوڑے کی گاڑیوں سے تلاش کرتے ہیں۔ نہ جانے ہمارے سماج میں بھی کتنے ایسے ہیں جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آئیں ارباب سیاست، ارباب اقتدار علی کی زندگی کو سرمشق حیات، مشعل راہ، نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ علی کہتے ہیں شاید کوئی ہو جو بھوکا ہو، میں نہیں کھانا کھا سکتا۔ اس کے بعد علی نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، اقنع بان یقال ھذا امیر المومنین ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر۔ سماج کے ذمہ داروں کے لیے جملہ۔ مولا کہتے ہیں کہ کیا میں اس بات پر قانع ہو جاؤں، میں کیا اس بات پر مطمئن ہو جاؤں، کیا اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ یہ امیر المومنین ہیں، یہ حاکم وقت ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، ولا اشارکہم فی مکارہ الدہر، اور میں لوگوں کے گردش حالات میں ان کا ساتھی نہ بنوں، ان کے غم میں ان کا شریک کار نہ رہوں، ان کی مشکلات میں ان کی مدد نہ کروں۔ ہیہات ان یغلبنی ہوائی۔ علی کہتے ہیں کہ نہیں، علی ایسا نہیں کر سکتا۔ او ابھی تو مبتانا وحول بطون غرسا واکباد حرا۔ مولا کہتے ہیں کیا میں ان جانوروں کی طرح پیٹ بھر کر سو جاؤں جو خود تو اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس میں، ان کے اطراف میں، ان کے پڑوس میں، ان کے محلے میں، ان کے شہر میں، ان کے علاقے میں کتنے بھوکے پیٹ اور کتنے تڑپتے جگر ہیں۔ او ابھی تو مبتاناً وحول بطون غرس واکباد۔ یہ علی کا کلام ہے، یہ علی کی زندگی ہے۔ مولا کہتے ہیں تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے 2 چھوٹی چھوٹی روٹی، اس سے زیادہ کبھی نہیں کھایا۔ آپ ذرا علی کی زندگی کو دیکھیں، زندگی کی آخری رات ہے علی کی۔ ام کلثوم کے مہمان ہیں، روزے سے ہیں علی۔ جب افطار کا وقت آیا تو بیٹی نے سامان افطار دسترخوان پر رکھا ہے۔ ہمیشہ سنتے ہیں نا مسائل میں، لیکن یہ عبرت ہے، یہ کریکٹر علی پیش کر رہے ہیں۔ زندگی کی آخری رات، کردار دنیا کے سامنے علی پیش کر رہے ہیں۔ دسترخوان سجا، بیٹی نے کیا رکھا ہے؟ دودھ، روٹی اور نمک۔ ایک تاریخی سوال علی نے کیا ہے۔ ہم صرف مصائب میں روتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، علی نے تاریخی سوال کیا ہے۔ میرے لال ام کلثوم، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہے؟ بابا کبھی نہیں دیکھا، بابا کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا۔ یاد رکھیے گا، باہر والوں سے اپنے کردار کا قصیدہ پڑھوا لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات ہے، لیکن اپنے بچوں سے اپنے کردار کی بلندی کا قصیدہ پڑھوانا یہ علی کا کام ہے۔ میرے لال کبھی دیکھا ہے تو نے کہ تیرے باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتوں سے استفادہ کیا ہو؟ علی کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا سے کھانے کے لیے دن بھر میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹی۔ بیٹا کبھی دیکھا ہے؟ ام کلثوم تو نے دیکھا ہے؟ بابا کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے لال اس میں سے ایک نعمت کو اٹھا لے۔ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، علی نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ام کلثوم نمک نہیں، دودھ کو اٹھا لے۔ بابا روزے سے آپ بھوکے ہیں، دودھ سے افطار کر لیجئے۔ میرے لال نہیں، شاید کوفے میں کوئی یتیم ایسا ہو جسے آج کی شب دودھ میسر نہ ہو۔ علی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوفے کا کوئی یتیم دودھ سے محروم رہے اور علی دودھ سے افطار کرے۔ یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کا کردار ہے۔ ہاں عزیزو، مولا کہتے ہیں شاید کوفے کا کوئی یتیم ایسا ہو جسے آج کی شب دودھ میسر نہ ہو۔ مولا کوفے کے یتیموں کا اتنا خیال، مولا یہی کوفہ ہوگا آپ کے حسین کی یتیمہ سکینہ بار بار پھپھی سے سوال آپ کرے گی، پھپھی اماں العطش العطش العطش، پھپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے، پھپھی اماں پیاس ہلاک کیے جا رہی ہے۔
مولا شمر کے تماچے ہوں گے، سکینہ کے رخسار ہوں گے، زینب کی بے کسی ہوگی، سید سجاد کی بے بسی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زیادہ رونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ مجلس حسین کی یتیمہ سے مخصوص ہے، یہ مجلس سکینہ سے مخصوص ہے۔ حاضر و گریہ کریں، پرسہ دیں، شاید آج کی مجلس میں فاطمہ کے ساتھ رباب بھی آئی ہوں۔ میری بیٹی کے عزادار گریہ کر رہے ہیں، سکینہ کے ماتمدار آنسو بہا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، زیادہ گریہ کریں۔ وہ سکینہ جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک مسلسل ظالموں کے تماچے کھاتی رہی۔ اجرکم اللہ عزیزو، 4 برس کی معصوم سکینہ، اب محسوس کریں 4 سال کا سن کیا ہوتا ہے، لیکن سکینہ نے 4 سال کے سن میں داغ یتیمی برداشت کیا، اور یتیمی کا پرسہ سکینہ کو کسی نے نہ دیا۔ عزیزو، علماء بیان کرتے ہیں، علماء مقتل کہتے ہیں کہ جب حسین اثناء سفر مسلم کی خبر شہادت کو سنتے ہیں تو حسین نے دختر مسلم کو بلایا، اپنے زانوؤں پر بٹھایا، پیار کیا، دلاسا دیا، دست شفقت سر پہ پھیرنا شروع کیا۔ علماء کہتے ہیں سکینہ نے یہ منظر دیکھا، باپ کے قریب آئی، بابا جس طرح آپ آج دختر مسلم کو پیار کر رہے ہیں، بابا اس طرح تو کبھی مجھے بھی پیار نہ کیا۔ سکینہ مسلم کی بچی یتیم ہو گئی ہے۔ بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے لال، جس بچی کا باپ دنیا سے گزر جائے، جس بچی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اس بچی کو یتیم کہا جاتا ہے۔ بابا یتیموں سے کیسا سلوک ہوتا ہے؟ میرے لال، یتیموں کو دلاسا دیا جاتا ہے، یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ عزادارو، حسین کی باتیں سکینہ کے ذہن میں گھر کر گئیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شام غریب آئی، خیموں میں آگ لگی، سکینہ کے تماچے لگے، دامن جلنا شروع ہوا۔ سکینہ نے مقتل کا رخ کیا۔ بابا، آپ تو کہتے تھے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، بابا سکینہ یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بابا، آپ کی بیٹی یتیم ہو گئی، لیکن سکینہ کو کسی نے پیار نہ کیا۔ ہاں بابا، شمر کے تماچے ہیں، ظالم کی گڑکیاں ہیں، آپ کی یتیمہ کے رخسار ہیں۔ بابا، میرے کان زخمی کر دیے گئے، بابا میرا کرتا جلا دیا گیا، بابا خیموں میں آگ لگا دی گئی، بابا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت 4 برس کا سن، کس نے سوچا تھا کہ سکینہ 4 برس کے سن میں ایسے ایسے مصائب کا سامنا کرے گی؟ وہ ناز و نام میں پلنے والی بچی جسے کبھی عباس نے پیار کیا، کبھی اکبر نے گود میں لیا، کبھی رباب نے جھولا جھلایا، کبھی زینب نے آغوش میں لیا، کبھی حسین نے سینے پہ سلایا۔ ارے کسے پتا تھا شام غریبہ کے بعد مسلسل تماچے ہوں گے، بچی کی بے کسی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت اور روایتوں میں ملتا ہے جب بھی سکینہ خواب سے بیدار ہوتی ہے تو اپنے بابا کو پکارتی ہے، اور جب بھی شمر تماچے لگاتا ہے فرات کا رخ کر کے آواز دیتی ہے، چچا سکینہ مظلوم ہو گئی۔
اجرکم اللہ زیادہ رو پرسد ہے، گریہ کریں، آج حسین کی یتیمی کا ماتم کرنا ہے، شب شہادت ہے نا، آپ گریہ کریں، پرسد ہے، ایسا نہ ہو رباب کا رومال مجلس سے خشک چلا جائے۔ ہاں عزیزو، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک یہ حسین کی یتیمہ مصائب کو برداشت کرتی ہوئی زندان شام میں قید کر دی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکینہ کو کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں بہت سارے نوجوان ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بہنیں موجود ہیں، بہن کو بھائی سے بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ یہاں اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے۔ آج کی شب میرے نوجوان بھائیوں، اگر تمہیں اپنی بہنوں پر نگاہ پڑے تو سکینہ کی بے کسی کا گریہ کر لینا۔ مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں، اپنی بچیوں پہ پیار آئے تو رباب کی بچی کی غربت پہ آنسو بہا لینا، سکینہ کی مظلومیت کا ماتم کر لینا۔ روایتوں میں ملتا ہے سکینہ رسن بستہ ہے، زینب کا بازو بندھا ہے، سکینہ کا گلا بندھا ہے، کشا کشا سکینہ کو کھینچ کر لایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سید سجاد کی مظلومیت ایک بھائی نے کیسے برداشت کیا۔ ہاں دادارو، آپ جانتے ہیں یہ نفسیاتی بات ہے کہ بچیاں، ذرا غور کیجئے گا، یہ نفسیاتی بات ہے کہ بیٹیاں باپ سے مانوس ہوتی ہیں۔ یہ بڑی نفسیاتی بات ہے، بچیوں کو، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے عزیزانو کہ بچیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بچی باپ سے بھلے ہی کتنا مانوس کیوں نہ ہو، لیکن اگر بچی پر، کسی کمسن بچی پر کبھی کوئی ظلم ہو تو وہ پہلے اپنے باپ کو نہیں، اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے۔ عزادارو، شمر کے تماچے لگے، سکینہ کے رخسار نیلے ہوئے، سکینہ نے حسرت سے سید سجاد کو دیکھا، میرا مظلوم امام، سر کو شرم سے جھکا لیا، میری بہن سکینہ، تیرا بھائی اتنا مظلوم، تیری مدد نہیں کر سکتا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حاضرو، یہ مظلومہ، یہ بے کس، یہ ستم رسیدہ بچی مسلسل ظلم برداشت کرتے ہوئے قید خانے شام میں جا کر زندانی کر دی گئی۔ آپ جانتے ہیں یہ سکینہ کا دستور ہے، زندان شام میں یہ سکینہ کا دستور ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے حسین کی یتیمہ در زندان پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ پرندوں کو دیکھا، پرندے مسلسل ایک طرف جاتے ہیں، دوڑی دوڑی پھوپھی کی خدمت میں، پھوپھی اماں میں ہر شام کو دیکھتی ہوں یہ پرندے کہیں جاتے ہیں، میرے لال سکینہ جب شام ہو جاتی ہے یہ پرندے اپنے آشیانوں کو چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا پھوپھی اماں، شام کے وقت یہ پرندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، لیکن پھوپھی اماں مجھے مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ میں کہوں گا بی بی یہ حسرت پوری نہ ہوگی، یہی قید خانہ ہوگا، رات کی تاریکی ہوگی، چھوٹی سی قبر ہوگی، رباب کی بے کسی ہوگی، سید سجاد کی مظلومی ہوگی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں زادارو، یہ حسین کی یتیمہ اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے، صبح و شام، واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ بتا، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند ہیں۔ جب سکینہ روتی ہے تو اہل حرم بھی گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب سکینہ روتی ہے تو رباب بھی روتی ہے، زینب بھی روتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے سکینہ محو خواب ہے، اچانک سکینہ کی آنکھ کھلی، تڑپ کر کہا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ پھوپھی اماں بھی ابھی میرے بابا یہاں موجود تھے، میرے لال سکینہ
ابو کا ذہب بہا فی کربلا، میرے لال تیرا بابا کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ صدائے گریہ بلند ہوئی، سکینہ کی آواز، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ آج اتنی صدا بلند ہوئی کہ یزید کے محل تک رونے کی آواز۔ یزید نے سوال کیا کیا اہل حرم پہ کوئی نئی مصیبت آ پڑی؟ کیا سید سجاد دنیا سے چلے گئے؟ کہ نہیں، سید سجاد تو دنیا سے نہیں گئے، ہاں حسین کی یتیمہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے۔ اہل حرم میں صدائے گریہ بلند ہے، کبھی سکینہ کے سکون کا انتظام کرتا ہوں، سر حسین کو لے جاؤ، میری طرف سے تحفہ سکینہ کو پیش کرو۔ جلاد آگے بڑھا، تشت میں سر حسین رکھا، در زندان پر آیا سکینہ، تیرے باپ نے، تیرے باپ کے قاتل نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ معصوم سکینہ، مظلوم سکینہ، بے کس سکینہ در زندان پر آئی کہ دیکھوں تو صحیح میرے باپ کے قاتل نے میرے لیے کیا تحفہ بھیجا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بڑھایا، تشت کو ہاتھوں میں لیا، نرمال کو تشت سے ہٹایا، کیا دیکھا؟ باپ کا کٹا ہوا سر، فوضا خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھا۔ بابا شمر نے تماچے مارے، بابا ظالم نے گھڑکیاں لگائی، بابا بابا کان زخمی کر دیے گئے، بابا میرا کرتا جلا دیا گیا۔ سکینہ کی صدائے گریہ بلند ہے، زینب بھی رو رہی ہیں، بیویاں بھی گریہ کر رہی ہیں، لیکن عزادارو سکینہ خاموش ہو گئی، زینب روتی رہی، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا۔ اچانک زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال سید سجاد، سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ میرا لال ذرا دیکھو، شاید سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، قریب آئے، سکینہ کی نبض پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ طلب کر کہا انا للہ